إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سورۃ الحجرات کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور وہ دونوں آیتیں سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں سے 2 اور 3 نمبر کی آیتیں ہیں، اور آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سمجھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا احباط اعمال کا، یعنی وہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن نیکیاں اس کی برباد کر دی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو کفر ہے، شرک ہے، جس کے ہوتے ہوئے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن کفر اور شرک کے علاوہ اور بہت سارے ایسے خطرناک اعمال اور برائیاں ہیں جس کے ذریعے انسان کے اعمال اور نیکیاں برباد کر دیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ گناہ، بہت سارے کبائر گناہ ایسے ہیں کہ جن سے انسان کے گناہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف مثالیں اور احادیث ہم نے پیش کی تھی۔ آج ایک اور نہایت خطرناک عمل جو انسان کی زندگی کے اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نیکیاں تو انسان کرتا ہے، لیکن نیکیاں اللہ باقی نہیں رکھتا۔ اس نے کچھ کوئی ایسی حرکت کی، ایسے گناہ، ایسے منکرات اور برائیوں کا ارتکاب کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے ان گناہوں کی وجہ سے اس کے اعمال کو برباد کر دیے۔
وہ عمل جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، یا شرک اور بدعات کے شرک اور کفر کے علاوہ جو اعمال برباد کرتے، ان میں سے پہلا تو ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیا، آج دوسرا گناہ جس سے انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیاں کرنے کے باوجود اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اسی عمل کا بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا اور بے ادبی کے ساتھ چیخ کر کے چلا کر کے نبی کو پکارنا، یہ ایسا بدترین گناہ ہے جس سے انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہاں ایک بات سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور اگر کبھی نبی سے گفتگو کرنا ہو، نبی کو پکارنا ہو، نبی کو بلانا ہو، تو ایسے انداز سے نہ چیخ کر کے چلا کر کے بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پست آواز کے ساتھ ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیارے نبی کو بلایا کرو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے اس کا اہتمام نہ کیا تو اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر کے ختم کر دے گا، کوئی نیکی تمہاری باقی نہیں رکھے گا، سارے تمہاری نیکیاں اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ آواز بلند، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو، اس کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں، ان کو سمجھو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کوئی بات کریں اور آپ کوئی بات کریں تو آپ اپنی آواز اتنی بلند کر دیں کہ نبی کی آواز دب جائے اور آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ یہ بدترین عمل ہے، اس میں نبی کی بڑی بے ادبی اور توہین ہے، توہین رسالت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نبی کے سامنے اور نبی کی زندگی کی بات ہے، نبی کے سامنے نبی بات کریں اور تم بھی بات کرو، لیکن بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں اپنی آواز کو کوئی مسلمان نبی کی آواز پر غالب زیادہ بلند کر دے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے تک کی بات ہے، آپ کی مجلس و محفل کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور اب یہ چیز ختم ہو گئی۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے کہا آج بھی اگر کوئی انسان مسجد نبوی میں جائے اور نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے تو وہاں چیخنا، چلانا، شور مچانا، یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بہرحال یہ پہلی قسم ہے جو نبی کے زمانے میں تو ہوتی ہے، لیکن بات نبی کے زمانے میں کوئی نبی کی بات پر نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری قسم ہے
نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا۔ دوستو، نبی ایک ایسی ذات دنیا میں گزرے ہیں، الحمدللہ نبی تو چلے گئے، ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن نبی کی آواز احادیث اور نبی کے فرمان کی شکل میں آج موجود ہے اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ دوسری قسم ہی پر زیادہ گفتگو ہوگی۔ دوسری قسم کا مطلب یہ ہے کہ آواز، صوت کہتے ہیں آواز کو، نبی کے آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آئے گئے، چلے گئے، ان کی آواز بھی ختم ہو گئی، لیکن الحمدللہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی نرالی ہے، بے مثال ہے۔ آپ کی آواز، آپ کی آواز، آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، جو باتیں ہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جن کو حدیث کہا جاتا ہے، آج بھی منوار ویسے ہی محفوظ ہے۔ اسی لیے باتفاق علماء کہتے ہیں یہ دوسری قسم جو ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اگر اس کا ترجمہ ایسا کر دیں کہ نبی کے بات پر اپنی آواز، اپنی بات کو مقدم نہ کرو، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کی بات، زبان مبارک سے نبی نے جو کہا، الحمدللہ آج وہ محفوظ ہے، وہ کوئی چیز ضائع نہیں، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اگر اسی کو بات کا ترجمہ کر دیا جائے کہ اے لوگو، ایمان والو، نبی کی بات پر اپنے بات کو بلند نہ کرو، مقدم نہ کرو، سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور یہ چیز قیامت تک رہے گی، اور اسی پر گفتگو کرنا ہے۔ ایمان والو، اپنی بات پر نبی کی بات کو، اپنی بات کو نبی کی بات کرو گے تو انتحبط اعمالکم، تمہاری اعمال برباد کر دیے جائیں گے، انتم لا تشعرون۔ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جو سنت اور حدیث کی شکل میں ہے، دنیا میں ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں اپنی بات کو مقدم نہ کرے، بلکہ فوراً دنیا کے ہر انسان کی بات پر نبی کی بات کو مقدم کرے، فوقیت دے، بلند کرے، اپنی بات واپس لے اور نبی کی بات کو ترجیح دے، مقدم کرے۔ اگر ایسا نہ کیا، نبی کی بات پر اپنی بات، اپنے قول، اپنے فتوے کو کوئی مقدم کیا، تو اس آیت کی میں جو وعید بیان کی گئی، اس وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پہلے صحابہ کرام سے دیکھیں کہ صحابہ کرام اس چیز کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ صحابہ کرام، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کتنا اپنی آواز کی حفاظت کیا کہ اپنی بات، اپنی آواز نبی کی بات پر، نبی کی آواز پر بلند نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بڑی مشہور چیز کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، یہ دونوں بحث کرنے لگے ایک مسئلے میں، اور دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی کی مجلس میں ان کی آواز بلند ہو گئی، نبی کی آواز دب گئی۔ اللہ نے اس موقع پر آیت نازل کی۔ جب آیت نازل ہوئی اور اس آیت کو سنا کہ یہ تو ہمارے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، اتنا بدترین جرم ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر، یہ لوگ جب اللہ کے رسول سے بات کرتے تو اتنے آہستے سے کرتے کہ نبی کو پوچھنا پڑتا، ذرا زور سے کہو کیا کہہ رہے ہو،
صرف یہ خوف تھا. آج مسلمانوں کے دل سے خوف نکل گیا. مسلم وغیرہ میں مختصراً احمد ابن جریر طبری وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس. ثابت بن قیس بن شماس الخزرجی انصاری صحابی ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں برابر آیا کرتے تھے, بیٹھتے سیکھتے, لیکن ان کی آواز تھوڑی سے بلند تھی, جہوری الصوت. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز فطرتاً بلند ہوتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئے اور آیت سنے تو اٹھے, چلے گئے اپنے گھر. یہ جو تفصیلی روایت ہے مسلم وغیرہ میں مختصراً ہے, حدیث صحیح ہے, لیکن دوسری روایتوں میں کتابوں تفصیل کے ساتھ ہے. ابن جریر وغیرہ نے وہ یہ, اور بہت حیرت ناک واقعہ. دیکھو یہ نبی کا ادب, نبی کی بات پر اپنی بات بلند نہ ہو جائے اس کا کتنا خیال رکھتے. کیوں؟ ایک ہی ڈر تھا, ان تحبط اعمالکم, اگر ایسا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں. ثابت بن قیس بن شماس جب یہ آیت سنے فوراً گئے, کیل لیے, کیل سمجھتے نا, کیلیں لی, ہتھوڑی لیے, اور گھر اندر اپنے گھر میں داخل ہو گئے کمرے میں. اور خوب ایک تو کڑی ہوتی, کڑی تو کیلیں ٹھوک ٹھوک کر کے اس اتنا پکا کر دیا کہ کوئی یہ دروازہ کھل بھی جائے, کیا کہتے ہیں, کڑی کھل بھی جائے تو دروازہ نہ کھلے. کیلیں ٹھوک ٹھوک کر کے اس کو خوب پکا کر دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ثابت بن قیس کے اس قصے کو سننے کے بعد سب کو اس قصے کو اپنانے اور یہ عبرت و نصیحت اس سے حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. بند کر لیا, روتے رہے, روتے روتے پریشان. ایک دن غائب, 2 دن غائب. اللہ کے رسول کی مجلس میں برابر آتے تھے, کبھی نہیں غائب ہوتے تھے, لیکن آج غائب ہو گئے ہیں. کئی روز کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا, کیا بات ہے بھائی, ثابت نہیں نظر آ رہے ہیں. پاس پڑوس کے لوگوں نے کہا, یا رسول اللہ, ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں, لیکن اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیمار نہیں. کیوں؟ اگر بیمار ہوتے تو پاس پڑوس کے لوگوں میں چرچا ہوتا, ہم کو معلوم ہوتا, لیکن بیمار نہیں. اس لیے ہم تو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں وہ بیمار نہیں, لیکن اب کیا ہوا وہ معلوم نہیں. ہو سکتا کہیں چلے گئے ہوں, باہر ہوں. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, پتہ لگاؤ, پتہ لگاؤ. پتہ لگایا گیا, صحابی گئے, معلوم کیے, اور بعض روایتوں میں پڑوس کے صحابی تھے, بی سے پوچھا کرنے کے, وہ تو آج کئی دن ہو گئے اس کمرے میں بند ہیں, بس رونے کی آواز آتی ہے. انہوں نے کڑی بھی لگا رکھی اور کیل ٹھوک ٹھوک کر کے اتنا اس کو لاک کر دیا ہے کہ اگر دروازہ کڑی کھول بھی دے تو اندر نہیں آ سکتے. کہتے ہیں میں گیا, بیوی بچوں نے بتایا اس میں بند ہے. ان سے پوچھا کیا بات ہے, کہنے کی کہ میں تو ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. کیا ہلاک ہوئے؟ اللہ نے آیت نازل فرما دی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو میری آواز نبی کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے. یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل کی گئی. ہمارے تو سارے اعمال برباد ہو گئے,
اب میں گھر میں بند ہو گیا ہوں تاکہ نبی کی آواز پر ہماری آواز بلند نہ ہو سکے، اب جو ہم نیکیاں کریں وہ محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو جہنم میں گئے، برباد ہو گئے۔ صحابی آئے، بتایا کہ یا رسول اللہ ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار آدمی بھیجا، بہت اشرار کے بعد، چلو بھائی اللہ کے رسول کے بعد، چلو بلا رہے ہیں اللہ کے رسول، نہیں میں کیسے جاؤں جب میرے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ تو آیت نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑا اصرار کیا، بار بار آدمی گیا تو آئے، اور بعض روایتوں میں اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ جا کے ان سے کہو کہ وہ جہنم میں نہیں، انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں جانے کی بشارت سن لی تو اطمینان ہوا، آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت سنائی، اللہ کے رسول میرے اعمال تو برباد، اعمال برباد گئے تو جہنم میں گیا، میں کیسے آپ کی مجلس میں آؤں؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، الا ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنہ، او کما قال اللہ کے رسول نے فرمایا، تین بشارتیں سنائی۔ دیکھیں انسان کے دل میں آواز بلند تھی، آیت سننے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا، ہمارے عمل تو ضائع گئے، اتنی فکر۔ حالانکہ آواز فطری طور پر اللہ نے ان کی بلند کر دی تھی، قصدن نہیں، ادب کرنے کے باوجود وہ سمجھتے بے ادبی ہمارے بارے میں آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے بلایا اور تین بشارتیں سنائی، فرمایا اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنہ، اے ثابت کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں، تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جب تک زندہ رہو، اللہ تمہاری زندہ رہو، ساری دنیا کے لوگ تمہاری تعریف کرتے رہیں کہ بڑا نیک آدمی، حمید حمد کرنے والا، محمود، ہمیں ان تعیش حمیدا، تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور لوگ تمہاری تعریف کرتے رہیں، جہاں لوگ بیٹھے تمہارا ذکر خیر کریں۔ نمبر 2 وَتُقْتَلْ شَهِيدًا، اور تم شہید کیے جاؤ، شہادت کی بشارت۔ نمبر 3 وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تین بشارتیں، بہت خوش ہو گئے، کہنے کہ بلا یا رسول اللہ، بہت خوش، یا رسول اللہ ہمیں بڑی خوشی ہے، اب نے جو بشارت سنائی کہ زندگی میں بھر تعریف ہوگی، شہادت نصیب ہوگی، نمبر 3 جنت میں تو داخل ہوگا، یہ بشارت سنائی۔ اور واقعی لوگ چلتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے، یہ لوگ ان کا اچھا چرچا کرتے تھے، اور واقعی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور نبی علیہ السلام کو بشارت مکمل ہوئی۔ اس واقعے سے بڑی عبرت و نصیحت کہ انسان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ زندگی گزر گئی، لوگوں کو یہ آیت پڑھتے سنتے ہی، لیکن آج تک ابھی یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ ہمیشہ ہر ایک کی بات پر نبی کی بات کو فوقیت دیں، نبی کی بات مقدم ہو، باقی دوسروں کی بات اس کے پیچھے ہو۔ آج تک حدیث ابھی ٹھکرانے کے لیے مصر رہتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اب آئیں، حضرت ثابت بن قیس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نوازا، جن میں سے 2 ایک چیزیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1،
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا، ان کا لقب کیا ہے؟ شاعر رسول۔ جب کچھ لوگ آئے غیر مسلمین، اور نبی علیہ السلام سے شرط رکھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے لیکن اشعار میں گفتگو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعر نہیں بنایا تھا، آپ نے ان کا چیلنج قبول کیا، ٹھیک ہے چلو۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ رسول کیسے اشعار کا یعنی ان کے اشعار کا مقابلہ کر، وہ شاعر ہے، اللہ رسول شاعر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنا نبی کو شاعر نہیں بنایا اور نبی کی شان بھی نہیں کہ نبی کو شاعر بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا حسان اجب انی، حسان آؤ تم میری طرف سے ان کا جواب دو۔ تو جو شعراء آئے تھے مقابلے کے لیے، اللہ کے رسول نے اپنی جانب سے ان کا مقابلہ جواب دینے کے لیے حسان بن ثابت کو، اس لیے حسان بن ثابت کا لقب کیا بن گیا؟ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے مدنی زندگی میں ایک حادثہ اور پیش آیا۔ بنو تمیم کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بنو تمیم کا جب وفد آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے ان کا جو سب سے بڑا خطیب تھا، بڑے اچھے انداز میں خطاب کرنے والا، اس کو منتخب کیا، اور واقعی وہ شخص خطاب دیا تو سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کے جواب کے لیے ثابت بن قیس کو بلایا، ثابت بن قیس کو بلایا اور کہا قم، اے ثابت اٹھو اور ان کا جواب دو، تم خطاب کرو۔ خطاب سمجھتے ہو نا؟ جب یہ کھڑے ہوئے خطاب کرنے لگے تو سارے وفد والے دنگ رہ گئے، سب کا سر جھک گیا، اور اللہ نے غلبہ کس کو عطا کر دیا؟ ثابت بن قیس۔ اسی لیے ان کو کہا خطیب النبی۔ حسان بن ثابت شاعر رسول، اور یہ خطیب رسول کون؟ ثابت بن قیس بن شماس۔ اس دن سے لوگوں میں ان کا بڑا چرچا، ایک لقب پڑ گیا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے اور سارے لوگ ملے اور انصار اکٹھا ہوئے، تو انہوں نے خطاب کیا۔ کس نے؟ حسن تو زید بن ثابت بن قیس بن شماس، ثابت بن قیس بن شماس خزرجی انصاری۔ انہوں نے جب سارے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بڑا زبردست خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ نمنعک مما نمنع انفسنا، یا رسول اللہ نمنعک مما نمنع انفسنا و اولادنا فما لنا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اپنے ہاں پناہ دیا ہے، ہم ان تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن دشمنوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کہی، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی نگرانی کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے ہر اس خطرے سے جن خطروں سے ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچاتے ہیں۔ جان چلی جائے
آپ کو بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے، جیسے انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، اپنی اولاد بچانے کے لیے جان دیتا ہے، ہم اپنی اولاد و جان کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رسول کا دل باغ باغ ہوا۔ انہوں نے فرمایا پھر فما لنا، تو بتائیے یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ عبرت کی چیز ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے جو وعدہ کر رہے ہو، تو اس کے بدلے میں تو کچھ نہیں دوں گا تم کو، اللہ تم کو اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ نہ کہا تو کھڑے ہوئے خطاب کیا اور کہنے کہ رضینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے، ہم آپ کی حفاظت کریں، اپنی جان اپنے بچوں سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں، اس پر اللہ ہمیں جنت دے دے تو ہم اسی بدلے پر خوش ہیں۔ اس سے بڑی چیز اور کیا مل سکتی ہے ہمیں؟ اسی لیے ترمذی کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا نعم الرجل ثابت بن قیس، لوگوں یہ میرا صحابی خطیب ثابت بن قیس بن شماس کتنا بہترین انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی۔ ان کی ان بشارتوں کے بیان کرنے کا مقصد ایک، آخر یہ مقام، اتنا اونچا مقام ان کو ملا کس بنا پر؟ کیوں ملا؟ کیا کمال تھا؟ کیا خوبی تھی؟ خوبی یہی تھی دل میں تقوی، پرہیزگاری، نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم اور نبی کی عزت اور اکرام اور احترام تھا کہ آیت نازل ہوئی کہ ان تحبط اعمالکم، تمہاری آواز اگر نبی کی آواز پر بلند ہو گئی تو اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گی۔ مارے خوف کے اپنے اعمال کی حفاظت اور نبی کی توہین سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمرے میں بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت ان کو عطا کیا۔ یہ تو اس آیت کے متعلق صحابہ کرام کے واقعات تھے۔ اب آئے ہم سمجھنے کی کوشش کریں جو بڑی اہم بات ہے۔ ہم نے شروع میں بتایا کہ نبی کی بات پر اپنی بات بلند کرنے اور فوقیت دینے کے دو طریقے، دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے نبی کی بات کو دبائے اور کوئی اپنی بات کو بلند کرے، یہ ہے۔ یہ نبی کی محفل میں یہ چیز ہو سکتی ہے نبی کے سامنے۔ جیسے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب آیت سنی تو اللہ اتنے آہستہ سے بات کرتے، حضرت عمر فاروق اور ابو بکر کے اللہ رسول پوچھتے کیا کہہ رہے ہو؟ صرف اعمال کو بچانا، ثابت بن قیس کا، یہ تو ختم۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے لیے یہ دوسری قسم کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ نبی کی بات، اللہ نے فرمایا نبی کی صوت پر، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو مقابل نہ کرو۔ الحمدللہ نبی کی آواز آج موجود ہے جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں، یہ قیامت تک، اور یہی بڑا اہم ہے، یہی بات بڑی اہم ہے جو سمجھنا۔ نبی کی محبت اور تعظیم و تقریب تو ہر ایک کرنے کے لیے تیار پہلی، لیکن یہ تک تعظیم کہ نبی کی بات، نبی کی ذات کی بھی تقریب، اور اتنا ہی زیادہ نبی کے بات کی بھی تقریب اور اتنا ہی احترام ہونا چاہیے۔ صرف نبی کا احترام، الفت محبت کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کی ذات کی طرح نبی کی باتوں کا بھی احترام ہونا۔ کیوں؟ نبی کی صوت،
آواز حدیث و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اسی لیے چاہے اب آدمی اپنی بات نبی کی بات پر مقدم کرے، فوقیت دے، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ نمبر ایک، آدمی نبی کی بات سنا، حدیث سنی، نبی کی سنت سامنے آئی، اب وہ اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی پسند، آج پسند کا معاملہ ہے، واقعی بہت زیادہ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی حدیث ہے، نبی کی سنت موجود ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اس کو بتایا جائے، لیکن اپنی پسند کو، اپنی رائے کو، اپنی خواہش کو نبی کی سنت پر فوقیت دے دے، بلند کر دیا۔ یہ سمجھو، پہلے نبی کی سنت، نبی کی حدیث ہو آدمی کے سامنے پیش کی گئی یا وہ جانتا ہے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو اپنی بات کو نبی کی بات پر مقدم رکھتا ہے، اپنی پسند کو نبی کی پسند پر مقدم رکھتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، آج انسان کو ذرا دیکھیں۔ پھر اگر کسی انسان نے اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنے پسند کو، اپنے ریسرچ، اپنی تحقیق کو اپنے اجتہاد اور اپنے قیاس کو حدیث آ جانے کے بعد بھی اڑا رہے، نہیں میں نے جو کہا یہی ہے، تو آج ایسے سینکڑوں ملیں گے۔ ایک آپ آفس میں 10 آدمی ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں شاید کم سے کم اگر 10 آدمی ہیں تو 8 تو اس بیماری کے شکار ضرور ہو گئے۔ حدیث، ارے بھائی رکھو اپنی، یہ نہیں سوچتا کہ آدمی کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے یار، لیکن میں تو یہی چاہتا ہوں۔ اور کبھی کیوں سب کیا، بھائی آپ اپنی بات، اپنی حدیث اپنے پاس رکھیں۔ دوستو کتنا بدترین جرم۔ ایک شکل تو یہ ہے، کیا آدمی کی اپنی پسند، اپنا جذبہ، اپنی خواہش، اپنی چوائس، اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنی عقل، اپنی سمجھ کو نبی کی سمجھ پر مقدم کر، نبی کی بات کو چھوڑ دے، دبا دے، اور فوقیت کس کو دے؟ اپنی بات کو۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، آج کچھ لوگ تو کھلے عام ٹھکرا دیتے ہیں، اور ان سے خطرناک ایک گروہ اور امت میں آج پایا جاتا ہے، اور بہت ہے وہ کیا؟ حدیث کا انکار تو نہیں کرتا، نبی کی توہین ظاہر نہیں کرتا، لیکن نبی کے بات کو رد کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں، جھوٹا اس کا معنی، یا کوئی نہ کوئی عیب نکال کر کے اس چیز کو ٹھکرا دینا، جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کریں اور اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا کر کے اپنی بات کو اس پر مقدم بھی کریں۔ یہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسے ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ وہ بھی بڑی اہم ہے، سمجھو اس کو۔ دوسری شکل یہ ہے، یہ بھی غور سے سننا، دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے تو نہیں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، کسی دوسرے کی رائے، سمجھ جاؤ، اپنی رائے نہیں، بھائی ہم تو ان پڑھ، ہم تو جاہل، ہمیں کیا، اپنی رائے تو نہیں، بلکہ اپنے کسی بڑے کی،
کسی امام کی، کسی مجتہد کی، پیر کی، فقیر کی، کسی اسکالر کی، اس کی باتوں کو نبی کی بات پر مقدم کرے اور لوگوں کو اسی کی طرف بلائے اور دعوت دے. اور یہ بھی آج 100% آپ کو سچی بات نظر آئے گی. اللہ نے جس سے منع کیا عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ ڈالو. اب اپنی تو کچھ نہیں کرتا، لیکن دوسروں کی تحقیق، دوسروں کی رائے، دوسروں کا قیاس اور دوسروں کی پسند، دوسروں کے فتاوے ہزاروں کی مرتبہ ٹھکراتا ہے اور نبی کی حدیث کو دبا دیتا ہے اور اس کی بات کو رواج دیتا ہے، دعوت دیتا ہے اور لوگوں میں پھیلاتا ہے، عام کرتا ہے. یہ بھی ہے ان تحبط ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. مطلب اپنی بات کو یا کسی اور کی بات کو نبی کی بات پر مقدم نہ کرو، نبی کی بات پر فوقیت نہ دیو. اور دوسرے لفظ کیا؟ ترجیح دینا. ترجیح سمجھتے نا؟ ترجیح دینا اور فوقیت دینا. اور ایسے لوگ جو ہیں جو اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بات کو قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اس کی رائے، اس کے قیاس، اس کی بات، اس کے فتوے کو، اس کے بات کو، اس کے مشورے کو نبی کی بات، نبی کی سنت پر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں. ایک قسم کے لوگ تو یہ ہیں. اور یہ جو ہے دوسروں کی بات اللہ کے نبی کی بات پر مقدم کرنے والے، دوسروں کی بات نبی کے بات پر مقدم کرنے والے، ان کی دوسری قسم یہ ہے، اللہ اکبر، بس ایک جملہ کہہ دیں تو سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے. برے لوگ، فیشن باز، یہودی، عیسائی، یہود و نصارہ، فلم اسٹار، کرکٹ کھلاڑی، ناچنے والے، گانے والے، آج انہی کا ہے نا. کسی امام، کسی مجتہد، کسی اسکالر کی بات تو نہیں. یہ بے دین، بے ایمان جو ہیں، ان کی باتوں کو، ان کے طور طریقے کو، ان کے چال چلن کو نبی کے اسوے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر جنت میں جانا چاہے تو نبی کا طریقہ اپناؤ. انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بسا اوقات روزے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز پڑھنے میں کے لیے بھی آتا ہے تو سر سے لے کر کے کپڑے تک فلم اسٹاروں کا طریقہ بنا کر کے آتا. برے لوگوں کا، یہود و نصارہ کا. اب آپ ذرا سوچئے، واللہ نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کے عملی سنت پر غیروں کے گندے اور برے لوگ، اولئک ہم شر البریہ، جو ہیں یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں. کیا آج ہندوستان کی ہندو اداکاروں کا طریقہ آج مسلمان عورتیں نہیں اپنا رہی ہیں؟ ہندوستان کو جانے دو، مشرق اور مغرب ہندوستان کے دونوں اسلامی ملکوں میں ان کا کلچر ہو، کبھی اپنائے نہ اپنائے، لیکن شادی میں ضرور ہندو عورتوں کا کلچر اپنا کر کے آج ان دونوں مسلم ملکوں کے اندر بھی جاتی عورتیں. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. نہیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے نبی کی پسند، اللہ کی پسند، نبی کے طور طریقے کو اور چال چلن کو پسند کرنے کے بجائے آپ نے کس کو ترجیح دیا؟ دوسروں کو. یہ اداکار، فلم اسٹار، کھلاڑی، فیشن باز، یہود و نصارہ،
ان کے طریقوں، یہ بھی ایک قسم کی دوستو اس آیت کے اندر بالکل واضح ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز. حدیث کیا مطلب سمجھایا؟ ایک چھوٹی سی مثال دیں، چھوٹی سی مثال دیں، ابھی بات واضح ہو جائے. نبی علیہ السلام چلے آ رہے ہیں، راستے میں آپ کے سالے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما مل گئے. نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک پڑی کہ ان کی ازار ٹخنے کے نیچے لٹک رہی ہے، ٹخنے کے نیچے لٹک رہی ہے. اللہ نے فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک ان کنت مؤمنا، عبداللہ اگر ایمان والے ہو تو ازار کو ذرا اوپر کر لو، ٹخنا کھول لو. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ذرا سوچئے. ان کنت اس کا مطلب ہاں نبی کا طریقہ چال چلن اپنانا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا عبداللہ عمر کے بیٹے ہو کے ایسا لباس پہنتے ہو، ارے تو ہماری بیوی ام المومنین حفصہ کا بھائی ہو کے ایسا لباس پہنتے ہو. نہیں، کس کا حوالہ دیا؟ ان کنت مومنا، عبداللہ اگر ایمان والے ہو تو ٹخنا ہو، ازار اوپر کر لو. دیکھو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کی وضاقتہ چال چلن اپنانا یہ اس کا ایمان کا تقاضا ہے. تو نہیں بھائی، یہ روزے نماز اپنی جگہ پر، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا فیشن اپنی جگہ پر، یعنی ان چیزوں کا لوگ دین سے ایمان سے بالکل الگ کر دیتے. اسی لیے آج کیا خیال ہے، میں تو سمجھتا ہوں 90% ہندو مسلم عیسائی یہودی بیٹھے ہوں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے یہ یہودی عیسائی. ہاں؟ کیوں؟ اس چیز کو چھوڑ دیا بھائی، اس کا ساری چیزیں دنیاوی ہیں، ایمان کا تعلق. ان کنت مومن، اگر تم ایمان والے ہو تب. پتہ چل گیا دوست یہ ایمان سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال یہ مثال شکلیں چل رہی تھیں. اب آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، امام، مجتہد، علماء، سیاسی لیڈر، کھلاڑی، فلم اسٹار، یہ دنیا کے بہت سارے فیشن باز، یہی سارے لوگ ہیں جن کے لیے، جن کے طور طریقے چال چلن وضاقتہ ان کے بلکہ اخلاق اور کیریکٹر جو جملہ استعمال کرتا وہی جملہ ہمیں پسند لگتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق، اتنے خطرناک، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں مختلف چیزیں ہیں. میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 3 اقوال ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں. کتنی پیاری بات کہی. جب پورے ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا میں شرک، بدعات، یہودیت یا عیسائیت، اور خاص طور سے اکبر کے زمانے سے ہندوستان میں مسلمانوں میں جو ہندو کلچر، ہندو تہذیب آ چکی تھی، ان تمام چیزوں کی اصلاح جب کرنے لگے تو واقعی انہوں نے بہت ساری باتیں کہی. یہ 3 باتیں ان کی ہم پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کو. نمبر ایک، اصل میں بہت سارے لوگ سنتے ہوں گے ہمارے بھائی بہن، تو ارے بھائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال برباد کر دیں گے؟ نبی کے تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی، نبی کی سنت کی بے ادبی ہو گئی، اللہ اعمال برباد کر دیں؟ جہاں کسی نے نبی کی بات پر کسی غیر نبی کی بات کو مقدم کیا تو اللہ اتنی جلدی بندے کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. ایک اسٹال لوگوں میں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہ 3 باتیں قول ان کا نقل کرتے ہیں.
پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم معمولی سمجھتے ہیں اس گناہ کو، کسی گناہ کو ہم معمولی سمجھیں تو کوئی ضرور نہیں کہ ہاں اللہ کے نزدیک بھی معمول ہے. تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا، کوئی معمولی، لوگوں نے، اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا، حالانکہ اللہ کے ہاں معمولی نہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا جس کو معمولی گناہ سمجھ لے، معمولی چیز، کوئی ضرور نہیں کہ ہاں اسلام میں اللہ اس کے رسول نے بھی معمولی، ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کا نزدیک بہت بڑی چیز ہو، خطرناک چیز ہو، لیکن دنیا نے آسان معمولی سمجھا، ہم نے بھی معمولی سمجھ لیا. تو اب یہ معمولی نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پہلے کہتے ہیں یقیناً انسان کے اعمال برباد کر دیے جائیں، نبی کی مخالفت کتنی بڑی تین چیز ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کی بات کو چھوڑ کر کے، ذرا سمجھیں، پہلی بات، نبی کی بات کو چھوڑ کر کے، نبی کی سنت کو، نبی کی حدیث کو نظر انداز کر کے جو غیروں کی باتوں کو اپنا رہے، اللہ کے رسول کی بات پر فوقیت دے رہے ہیں. پہلے نبی کا مقام اور ان کا مقام دیکھ لو، کن کی بات کو تم فوقیت دے رہے ہو؟ کسی فقیر، کسی عالم، کسی پیر، کسی فقیر، فلم اسٹار، کرکٹ کھلاڑی، یہودی عیسائی، کوئی بے دین ملحد، منافق، قرآن و سنت کو توڑ مڑوڑ کر کے اسلام کو برباد کرنے والا. اللہ کے رسول کے علاوہ جتنے لوگوں کی باتیں آپ مانیں گے تو تین چیزیں اس میں یاد رکھنا. نمبر ایک، جس کی بھی بات نبی کے علاوہ، نبی کو چھوڑ کر کے جس کی بات آپ مانیں گے، یا یوں سمجھیں جس کی بات کو نبی کی بات پر فوقیت دیں گے، ترجیح دیں گے، اس کی باتوں میں تین خامیاں ہوں گی. سمجھ رہے ہیں نا کتنی؟ نمبر ایک، بڑا سے بڑا ہوگا، جو بات کہے گا اپنی طرف سے کہے گا، اس پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی. ہاں، وہی تو نازل نہیں ہوگی نا. نبی پر اللہ کی وحی نازل ہو، اللہ کے نبی بذریعے وحی جو بتائیں، آپ نبی کی اس وحی والی بات پر ایسے انسان کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں جس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی چیز. یہ دیکھنا ہے کہ نبی کی بات کو چھوڑا کس کے لیے، آپ نے کس کی بات کو نبی کی بات پر ترجیح دے رہے ہیں. تو نمبر ایک، وہ نبی کی ہر بات وہی ہے، اور جس کی بات آپ مانیں گے اس کی بات وہی نہیں ہے. نمبر دو، نبی معصوم ہے، جس کی بات مانیں گے وہ معصوم نہیں، اس سے خطائیں ہوتی ہیں. معصوم کی بات کو چھوڑ کر کے معصوم کی بات پر کس کی بات کو فوقیت دے رہے ہیں؟ جو غیر معصوم ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت فرض قرار دیا ہے. جس کی بات آپ نے مانا، اس کی بات ماننا آپ پر اللہ نے فرض قرار نہیں دیا. تو کتنی بدترین چیز، جس کی بات ماننا فرض ہے، اس کی بات کو ٹھکرا کر کے، چھوڑ کر کے اس کی بات آپ مانتے ہیں جس کی بات ماننا اللہ نے آپ کے لیے ضروری قرار نہیں دیا تھا. یہ تین چیز ایک بات ہو گئی نا. دوسری بات، یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ یہ تینوں نقطے یاد رکھیں، تب پتا چلے گا کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر ایک، جس کی بات مان رہے ہیں اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، وہ غیر وحی ہے. نبی کے بعد وحی کو چھوڑ کر غیر وحی قبول کر، ترجیح کس کو دے؟ غیر وحی کو. نمبر دو،
معصوم نبی ہے، معصوم کی بات چھوڑ کر کے غیر معصوم کی بات مان رہے ہیں۔ نمبر 3، جس کی اطاعت فرض ہے اس کی اطاعت چھوڑ کر کے اس کے پیچھے چلیں جس کی اطاعت فرض نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ نمبر 2، شاہ صاحب نے قیامت کا حوالہ دیا۔ واقعی شاہ یہی باتیں تھی جس کی عام ہونے کے بعد ہندوستان کے اندر کیا آیا؟ ایک انقلاب آیا، اور آج اتنی توحید پرست ہو گئی۔ یہی تعلیمات تھی۔ کس کی تعلیمات؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ صاحب دوسرے انداز سے سمجھاتے ہیں، دیکھو کتنی پیارے انداز۔ کہتے ہیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمارے پاس آ گئی، آپ نے حدیث سن لیا، حدیث آپ کے علم میں ہے، تو یہ حدیث سمجھو 3 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے نا۔ نمبر 2، جس کی زبان سے یہ وحی پہنچی وہ معصوم انل خطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3، اس نبی کی اطاعت ہم پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تینوں چیزیں، حدیث وہی ہے، نبی معصوم ہے، نمبر 3، نبی جو کہے اس کا ماننا، نبی کے اطاعت اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات شاہ صاحب کہتے ہیں اب یہ 3 خوبیاں ہیں حدیث کے اندر جو آپ کو ملی ہے، آپ کے پاس حدیث ہے۔ اب اس میں کسی نے کسی عالم کا فتویٰ، کسی امام کا اجتہاد اور قیاس بیان کر دیا تو نہ تو اس پر وحی آئی ہے، نہ معصوم ہے، سمجھ گئے نا، اور نہ اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب اگر قیامت کے دن کھڑے ہوئے تو ہم سے بڑا، ایسے انسان سے بڑا ظالم اور گنہگار کون ہوگا جس نے نبی کی معصوم وحی، جس کی واجب الاتباع، نبی کی بات کو چھوڑ کر کے شک شبہ والی باتیں کسی پیر فقیر، کسی عالم کی بات مانیں۔ اور اسی کے ساتھ ذرا آپ یہ سمجھ لیں، یہ نبی کی حدیث جو وحی ہے معصوم نے پہنچایا ہے، معصوم عن الخطا، اور اس کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ ان کو چھوڑ کر کے تم نے ان کے اتباع کیوں کیا، تو اس وقت نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون گنہگار ہوگا؟ تو باتیں ہو گئی نا۔ تیسری بات بڑی اہم ہے دوستو، لیکن تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، اختصاراً بڑی اہم چیز، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تیسری چیز شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اگر کوئی انسان ایسی حرکت کرتا ہے، کیسی؟ کسی اپنی یا کسی غیر کی بات کو رسول اللہ کی بات پر فوقیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کی بات قبول کر کے نبی کی بات کو رد کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں یہ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ایسے انسان کے دل میں نفاق خفی ہے یا حمق جلی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ چھپا ہوا منافق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں زبان اور دل دونوں میں
موافقت نہ ہو، دل میں کچھ رکھتے ہو اور زبان سے کچھ کہتے، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے نا، دل میں کفر، شرک اور زبان پر دین کا نام، یہی نفاق ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں، ایک انسان زبان سے رسول اللہ کا نام لیتا ہے، حدیث کا نام لیتا ہے، لیکن غیروں کے لیے، ہر اچھے برے انسان کے لیے اپنی پسند کو، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے غیروں کی بات کو قبول کر کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، تو گویا کہ دل سے نبی کو نہیں مان رہا ہے، زبان سے تو مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ کہتے ہیں یہ نفاق خفی، چھپا ہوا نفاق ہے، اور یا کھلی ہوئی جہالت، کھلی ہوئی جہالت، کھلی ہوئی جہالت کیا؟ اللہ اکبر، کھلی ہوئی جہالت یہ کہ ایک انسان اللہ کی بات، نبی کی بات وہی ہے، ٹھیک ہے نا، نبی معصوم ہے اور نبی کو واجب الاتباع اللہ نے ہمارے اوپر اطاعت فرض کر، اتنی معتبر باتوں کو چھوڑ کر کے غیروں کی بات قبول کر رہا ہے، اتنا بڑا جاہل اور بیوقوف اور کون ہوگا؟ تو دوستو کوشش کریں کہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور اعمال کے باطل ہونے کیا ہے؟ وَلَا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صوت النبی، اللہ اس کے رسول کی بات پر جب کسی کی غیر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہی اس کے ایسا گناہ ہے کہ اس سے انسان کے اعمال و نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔